میں نے ایک دفعہ کچھ 40 سال پہلے ایک دفعہ اپنے والد مرحوم سے یہی پوچھا تھا کہ ابا جی برکت کیا ہوتی ہے؟ بلکہ رمضان المبارک کی ہی شاید یہی حدیث کا وہ درس دے رہے تھے، تو میں نے پوچھا کہ برکت کیا ہوتی ہے؟ کہا گھر چل کے تو میں تمہارے اس سوال کا جواب دوں گا۔ بلکہ گھر کیا جانا تھا، تھوڑی دیر کے بعد مسجد ہی میں میرا ہاتھ پکڑ کر مسجد کی جہاں موٹر لگی ہوئی تھی پانی کی، مجھے وہاں لے گئے۔ کہنے لگا آؤ میں تمہیں سمجھاؤں، کہنے لگے آؤ میں تمہیں سمجھاؤں برکت کیا ہوتی ہے۔ یہ جو موٹر ہے نا، تمہارے پیدا ہونے سے پہلے ہی ہم نے لگوائی تھی، اور یہ آج 30 سال ہو گئے چل رہی ہے، آج تک کبھی اس نے خراب ہونے کا نام نہیں لیا، اسے برکت کہتے ہیں۔ ہمیں آج تک اس نے پریشان نہیں کیا۔ وہ مال کیا جو آدمی کو پریشان کر دے، چوکیدار رکھنے پڑ جائیں، سیکورٹی گارڈ رکھنے پڑ جائیں، پھر بھی ڈاکہ پڑ جاتا ہے۔ کبھی کبھی سیکورٹی والے خود ہی ڈاکہ ڈال لیتے ہیں، چوکیدار خود ہی رہزن بن جاتے ہیں۔ وہ مال جو آدمی کو بے فکر کر دے، کہ جس میں اللہ پاک اپنی طرف سے ایسی خیر ڈال دے۔ کبھی کہیں سے سنا ہے کہ کسی اللہ کے گھر میں یا کسی بندے کے گھر میں چلنے والی موٹر 30 سال تک بغیر کسی رکاوٹ کے کام کر دے؟ کہا اسے برکت کہا جاتا۔ پھر ایک دریا تھا علم کا ماشاءاللہ، کہنے لگے آؤ، قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، بے شک پہلا گھر جو اس زمین پہ بنا وہ اللہ کا ہے، اور اس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ کیا برکتیں ہیں؟ فرمایا کہ پہلی بات، مکہ چھوٹا سا شہر ہے، لیکن کبھی کبھی 40 لاکھ 50 لاکھ تک آدمی حج پہ گیا ہوا اس میں سما جاتا۔ اور پھر ایک حدیث بھی آتی ہے کہ مینا کا جو میدان ہے یہ ماں کے رحم کی طرح ہے۔ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، رحم چھوٹا ہوتا ہے، بچہ بڑھتا جاتا ہے، رحم بڑھتا جاتا ہے۔ جیسے جیسے حاجیوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے، مینا کا میدان بڑھتا جاتا ہے۔ برکت کی ایک مثال۔ پھر ارشاد فرمایا کہ 120 رحمتیں ہر وقت اللہ کے کعبے پر تجلی کی اترتی ہیں۔ اللہ وہاں بیٹھے نہیں ہیں کہ جس کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، وہ اللہ کی تجلی کا مرکز ہے۔ 60 رحمتیں تو صرف طواف کرنے والا اپنی جھولی میں سمیٹتا ہے، 20 رحمتیں نماز پڑھنے والا بھی سمیٹتا ہے، اور 20 رحمتیں تلاوت کرنے والا، ذکر و اذکار کرنے والا بھی سمیٹتا ہے۔ یہ 100 ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی کچھ بھی نہیں کرتا، وہ صرف بیٹھا دیکھ رہا ہوتا، اللہ کے کعبے کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ رحمت کی چھم چھم بارش کا حصہ اس کو بھی مل جاتا ہے، 10 حصے وہ بھی لے آتا ہے، خالی اللہ اس کو بھی نہیں رہنے دیتا۔ کسی بیمار آدمی نے، بچے نے، عورت نے مجبوری کے دنوں میں روزہ نہیں رکھنا، وہ سحری بھی روزے داروں کے ساتھ کر لے، افطاری بھی روزے داروں کے ساتھ کر لے، اللہ خالی اس کو بھی نہیں لوٹتا، اس کو بھی روزے کا ثواب مل جاتا۔ جھولی اللہ اس کی بھی خالی نہیں رہنے دیتا۔ روزے دار کے لیے بڑی عجیب حدیث ملتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے مدینہ پاک سے روانہ ہوتے ہیں، اجازت تھی، جو روزے رکھ سکتا ہے رکھ لے،
جو نہیں رکھ سکتا نہ رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سفر میں وادی اسفان تک تو روزہ رکھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی افطار فرمایا علی الاعلان پانی پی کر۔ اب جنہوں نے روزے نہیں رکھے ہوئے ہوتے تھے صحابہ کرام نے، وہ روزے داروں سے آگے بھاگتے تھے، جا کر ان کے لیے اگلی منزل پہ سائے کا، پانی کا، سائبان کا بندوبست کرتے تھے کہ ہمارے روزے دار آئیں تو آرام سے سائے میں لیٹ جائیں۔ ایک دن روزے داروں کو جنہوں نے افطار کیا ہوا تھا ایسا راحت اور سکون کا سامان پہنچایا کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے سکون محسوس کیا، لیٹے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج افطار والے روزے داروں سے بھی ثواب میں آگے بڑھ گئے، ثواب میں آگے بڑھ گئے۔ یہ برکت کا ایک معنی ہے۔ تیسری چیز، ایک نماز پڑھی تو 1,00,000 کا ثواب، یہ کتنی برکت ہے۔ ایک قرآن پڑھا تو 1,00,000 کا ثواب، برکت ہی برکت۔ ایک پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو 1,00,000 کا ثواب، برکت ہی برکت۔ ایک دفعہ کہا اللہ، 1,00,000 دفعہ اللہ کہنے کا ثواب۔ ایک دفعہ درود پاک جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پہ پڑھا، 1,00,000 درود و سلام کا ثواب۔ یہ برکتیں ہیں کہ ایک چیز ہے تھوڑی لیکن درجے میں بڑھ جاتی ہے، درجے میں بڑھ جاتی۔ اسی طرح قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کو جو بیان کیا گیا تو فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ یہاں کی برکتیں تو تھی ہی تھیں، ملک شام بھی برکتوں والا ملک ہے، اور اس برکتوں والے ملک میں مسجد اقصی بھی برکتوں والی جگہ ہے۔ مکے میں تو اللہ پاک نے اپنے ایک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، ملک شام کے اندر تو اللہ نے ہزاروں نبیوں کو پیدا فرمایا، حتیٰ کہ حدیث کے اندر فرمایا گیا ملک شام کی زمین کے اندر بھی برکت ہے، ملک شام کے پانی کے اندر بھی برکت ہے، ملک شام کی آب و ہوا میں بھی برکت ہے۔ ہمیں نہیں پتہ چل سکا، غیروں کو پتہ چل گیا ہے، شاید اسی لیے آج تک وہاں لڑائیاں ہیں، غیر بھی اس ملک پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ مسلمانوں کے پیغمبر نے کہا ہے کہ اس زمین کے اندر بھی برکت ہے۔ یہ پھر برکتیں اور کیا ہیں؟ انبیاء کی یادگاریں ہیں، وہ قبلہ و کعبہ ہے جو پرانے انبیاء کا رہا، بنانے والے بھی اللہ کے نبی، جس کو بیت المقدس بھی کہا گیا، جس کو مسجد اقصی بھی کہا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کی وہ ایک منزل ہے جسے قرآن نے سیر کہا، پھر وہاں سے آگے جو آپ کا سفر ہوتا ہے ملائے اعلیٰ کے، جس کو قرآن نے معراج کا نام دیا ہے۔ برکت شاید آپ تھوڑا تھوڑا سمجھ رہے ہوں۔ ایک اور چیز قرآن بڑی عجیب بیان کرتا ہے، شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، یہ زیتون کے درخت کے اندر بھی برکت ہے، حالانکہ اور درختوں کے اندر بھی برکت ہے، صدقہ جاریہ ہے درخت لگانا، لیکن زیتون کا نام لے کر خاص طور پر فرمایا کہ اس درخت میں برکت ہی برکت ہے۔ یہ آج کل ہم کھانوں میں جتنے بھی تیل گھی استعمال کرتے ہیں، ہر تیل اور گھی دل کی شریانوں کو بند کرنے والا ہے۔
ایک زیتون کا تیل ایسا ہے جو بند شریانوں کو کھولنے والا، بند رگوں کو کھولنے والا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا والتین والزیتون، اس بوٹے کے اندر اللہ نے اتنی خیر رکھی ہے، جڑوں میں، شاخوں میں، پھل اس کا گرین ہو یا پھل اس کا سیاہ ہو یا پھل اس کا بلو ہو، وہ دنیا میں کہیں بھی ہوتا ہے، اللہ پاک نے اس میں برکت ہی برکت رکھی۔ میری طرح وہ حضرات جو ہارٹ کے پیشنٹ ہیں، مریض ہیں، اگر زیتون کے تیل کو کھانے پینے میں، حتیٰ کہ پراٹھا بھی اگر کھائیں زیتون کے تیل کا، تو یہ شرطیہ چیز ہے کہ 2-4 مہینے کے بعد چیک اپ کرا لیں تو ڈاکٹر کہے گا شریانیں کھل گئی ہیں، شریانیں کھل گئی ہیں۔ اس کے اندر بھی اللہ نے برکت رکھی۔ اب یہ کیا ہے؟ ساری اللہ کی طرف سے اس کے اندر خیر آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مال کی بڑی تنگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مذاق بھی ہے اور حقیقت بھی، فرمایا شادی کر لو۔ 95% آپ تنہا ہوتے ہیں، تجربے کی چیزیں ہیں، آپ کی تنخواہ کم ہوتی ہے، جب شادی ہوتی ہے تو خود بخود تنخواہ بڑھ جاتی ہے۔ کمپنی والوں کو پتہ چلتا ہے کہ اب یہ 1 کی جگہ 2 ہو گئے ہیں، تو وہ خود بخود تنخواہ بڑھا دیتے ہیں، کہیں لکھ کے دینا پڑتا ہے تو بھی بڑھ جاتی ہے۔ اور جیسے ہی اللہ پاک گھر کے اندر ایک بچہ دیتا ہے تو اللہ پھر رزق کو اور بڑھا دیتا ہے، جو آتا ہے وہ اپنے رزق کو لے کے آتا ہے۔ اور ایک بار تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی ارشاد فرمایا، شکایت کی گئی یا رسول اللہ مال کی بڑی تنگی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج عمرے کثرت سے کرو، حج عمرہ کثرت سے کرنے سے بھی اللہ پاک رزق میں برکت دے دیتا۔ اور یہ بھی تجربے کی چیز ہے۔ آپ بڑے بڑے علماء کو دیکھیں، کسی کی بھی ہسٹری اور زندگی کو پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ صاحب انہوں نے 60 حج کیے، انہوں نے 70 حج کیے، انہوں نے 40 حج کیے۔ اور جب ان کی مالداری کو دیکھا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ سوائے مسجد اور مدرسے کے تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ پاک حسد کرنے والے حسد کرتے رہتے ہیں، جلنے والے جلتے رہتے ہیں، لیکن اللہ دیتا ہے۔ وہ کہاں سے دیتا ہے یہ وہی جانتا ہے۔ خود بخود خزانہ غیب سے وہ بندوبست کرتا ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اور قرآن نے تو یوں کہا کہ اگر تم تقوی کو اختیار کر لو تو آسمان سے رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ چونکہ رزق کا دروازہ اوپر سے کھلتا ہے، اس کی چابی وہاں ہوتی ہے۔ اور چابی کب لگتی ہے؟ جب میرے دل کے اندر تقوی آتا ہے، میں تقوی کو اختیار کرتا ہوں تو وہ رزق کے دروازوں کو کھول دیتا۔ آئیے اپنی بات کی طرف آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہر مبارک، برکتوں والا مہینہ۔ کتنی برکت آپ خود میری اس بات کی گواہی بھی دیں گے اور تنہا بیٹھ کر بھی سوچیے۔ میرے دسترخوان پر افطاری کے وقت زندگی میں کبھی وہ نعمتیں نہیں ہوتی جو اس مہینے میں ہوتی۔ سحری میں اگرچہ اب برکت کیسے اترتی ہے، نعمتیں تو ہیں، بندہ سوچتا ہے میں نے یہ بھی کھانا ہے، میں نے یہ بھی کھانا ہے، میں نے یہ بھی کھانا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ وہ بندے نہیں جو زیادہ کھانے والے ہیں، صاحب ایمان آدمی جس کے دل میں ایمان نے جگہ پکڑی ہوئی ہے، وہ تھوڑا سا کھا کر بھی سیر ہو جاتا، پیٹ بھر جاتا، اللہ اس کے اندر اتنی برکت ڈالتا۔
اچھا اسی پہ یاد آیا، ایک حدیث ہے، جب کھانا آتا ہے نا بندے کا تو پلیٹ میں جو سالن ہوتا ہے یا چاول ہوتے ہیں، سینٹر میں اللہ پاک کی طرف سے برکت اتاری ہوئی ہوتی ہے کھانے میں. اس لیے ہمیں کہا گیا کہ سب سے پہلے سینٹر کے اندر ہاتھ نہ مارا کرو، اپنے سامنے سے اپنے قریب سے کھایا کرو، برکت رہنے دیا کرو بچا کے اندر تھوڑی، جو آخر تک چلتی رہے. کیسے برکت ہوتی ہے؟ نیند پوری نہیں ہوتی، لیکن اللہ کی شان ہے 11-12 بجے 1 بجے بھی سونے والا سحری کی فکر ہوتی ہے تو 2 بجے خود بخود اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، ایسے لگتا ہے پوری رات گزر گئی. یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، بالخصوص میری وہ بہنیں، میری وہ بیٹیاں جو گھروں میں سحری بناتی ہیں، جن کو فکر ہوتی ہے وہ رات کو لیٹ بھی سوئیں تو سحری بنانے کے لیے جب اٹھتی ہیں الارم بجتا ہے یا کوئی اٹھاتا ہے تو محسوس ہوتا ہے اوہو میں نے تو ساری رات سو کے گزار لی. نیند کے اندر بھی اللہ پاک برکت ڈال دے. اور دوسری طرف حدیث کے اندر فرمایا گیا روزے دار سوتا ہے تو اس کی نیند میں ایسی برکت ہوتی ہے کہ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے نیکیوں میں لکھ دو اس کا سونا بھی، یہ قرآن پڑھ رہا ہے. اب اس کا سونا بھی، حتیٰ کہ آپ روزے کی حالت میں افطاری لینے بازار جاتے ہیں، وہ گھوم پھر بازار میں رہا ہے شاپنگ کے لیے، خرید و فروخت کے لیے، افطاری کا سامان لینے کے لیے، بچوں کے لیے سامان لینے کے لیے، لیکن بازار میں گھومنا بھی اللہ کے گھر میں عبادت کے برابر ہو جاتا ہے. اسے ثواب مل رہا ہے، اسے ثواب مل رہا ہے. اب یہ برکتیں دیکھیے کیا ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اسی حدیث میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی میں ارشاد فرمایا برکتیں کیا ہیں. فرمایا اس میں نفل ادا کرو تو فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے، اور اگر ایک فرض ادا کرو تو اللہ پاک 70 فرضوں کے برابر ثواب دیتا. اب یہ برکتوں کو لکھتے جائیے، گنتے جائیے کیسے ہو رہی ہیں. ایک فرض ثواب 70 کا، نفل ثواب فرضوں کا، قرآن کی ایک آیت ثواب 70 آیتوں کا، اللہ کی راہ میں 1 پیسہ ثواب 70 کا. اور پھر میرے اللہ کی تو شان ہی ایسی ہے کہ وہ پھر صرف 70 تک نہیں رہنے دیتا. ایک عجیب حدیث ہے اس امت کے لیے کہ اس امت میں سے 70,000 بندہ قیامت والے دن ایسا ہوگا جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا جائے گا. اب لوگوں کے دلوں میں خیال آیا یار یہ 70,000 امت تو اربوں خربوں گزر رہی ہے اور آئے گی، تو یہ 70,000 تو کچھ بھی نہیں، یہ تو معمولی ہو گیا. جواب آیا ان 70,000 میں سے ایک ایک آدمی 70,000 کو جنت میں لے جائے گا. ایک ایک آدمی 70,000 کو جنت میں لے جائے گا. اب ایک ایک کو 70,000 سے ضرب دیتے جائیے تو یہ خود ایک تعداد اربوں کے برابر چلی جاتی ہے. برکتیں کیا ہیں. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کبھی فجر کی اذان کے لیے مسجد نبی میں ایسے وقت میں گیا کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے بلال آؤ برکت والا کھانا کھا لو. اب کھانا بھی برکت ہو جاتا، کھانا بھی برکت ہو جاتا. یعنی دینے والے کی دین دیکھیے کہ کیسے برکتیں بنا رہا ہے. ایک حدیث ملتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بچوں کو تحنیک کرایا کرو. تحنیک کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ معصوم بچہ کسی بزرگ آدمی سے کوئی میٹھی چیز کہو جی چبا کر دے دو، وہ پہلی خوراک بچوں کے منہ میں وہ ڈالا کرو، میٹھی بھی ہو اور بزرگوں کی چبائی بھی ہو.
اب اس میں کیا برکت ہوگی؟ میرے ایک عزیز ہیں، مجھے آج بھی یاد ہے کہ ان کے ماں باپ، بچپن میں 2-3 دن کا تھا کہ ان کے استادوں کے پاس ماں باپ اس بچے کو اٹھا کر لے گئے کہ حضرت تحنیک کر دیں، تو بجائے تحنیک کے انہوں نے اپنی تھوک بچے کے منہ میں ڈال دی۔ اب تھوک، آدمی تو آج کل کے لوگ تو ویسے ہی نفرت کرتے ہیں، تھوک والے آدمی کو تو اس کرونا بیماری میں ویسے ہی دور بھگاتے ہیں، اور ویسے بھی لوگ اچھا نہیں سمجھتے۔ لیکن اس تھوک کی برکت کیا ہوئی کہ آج وہ بہترین قرآن کا قاری ہے، بہترین، کہ اس تھوک کے اندر اللہ پاک نے ایسی برکت ڈالی کہ آج ماں باپ بھی اور دوسرے دوست احباب بھی جب اس کا قرآن سنتے ہیں، سبحان اللہ، کہ اللہ پاک نے کیا ادا دی ہے، کیا انداز دیا ہے۔ ایک عورت تھی مدینے میں، بڑی بے باک سی، مردوں کے ساتھ مذاق کرنا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے تو کہیں قریب سے گزری تو اسے مذاق کی سوجی، تو مذاق میں کہنے لگی، خود کھا رہے ہو، مجھے دعوت ہی نہیں دیتے ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہی۔ اب آپ نے فرمایا آؤ، ہنس کے فرمایا کھاؤ میرے ساتھ بیٹھ کر۔ وہ کہنے لگی نہیں، ایسے نہیں، میں وہ لقمہ کھاؤں گی جو آپ کے منہ میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ سے نکال کر لقمہ اس کے منہ میں ڈال دیا۔ حدیث میں آتا ہے پھر لقمہ منہ میں ڈالتے ہی اس کے اندر اللہ پاک نے شرم و حیا کا ایسا اس کو زیور پہنایا کہ پھر اس کے بعد مدینہ پاک کی گلی میں کسی غیر آدمی سے کسی نے اس کو بات کرتے نہیں دیکھا۔ اس کھانے کے اندر، اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ والے لقمے میں، حدیث ہے، اب سنا دیتے ہیں کہ مومن کے جوٹے میں بھی شفا ہوتی ہے۔ اب غالباً ہو سکتا ہے کہ آج کل کے دنیا دار لوگ کہیں کہ صاحب یہ کیا دقیانوسی باتیں کرتے ہیں، پرانی باتیں۔ آج تو بیوی کا گلاس الگ ہے، خاوند کا گلاس الگ ہے، بچوں کا گلاس الگ ہے، ماں باپ کے گلاس الگ ہیں، بھائیوں کے الگ ہیں، بہنوں کے الگ ہیں، ہر ایک نے اپنے گلاس، کپ اور پلیٹیں بھی الگ کر رکھی ہیں۔ جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس پیالے کو جہاں میں منہ لگا کر پانی پیتی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ اپنا منہ لگا کر پانی پیتے۔ اب اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کا چبایا ہوا لقمہ لیا ہے، تو اللہ پاک نے ایسی خیر ڈالی، ایسی پھر شرم و حیا کی چادر اس عورت نے پہنی کہ پھر کسی نے اس کو مدینے کی گلیوں اور بازاروں میں کسی آدمی سے اس طرح بات کرتے نہیں دیکھا۔ برکتیں ہی برکتیں۔ رمضان میں کیا برکتیں آتی ہیں؟ رمضان المبارک، اس کا ہر منٹ برکت والا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی نے جان بوجھ کر ایک روزہ بغیر کسی شرعی عذر کے ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا، اس ایک روزے کے بدلے میں ساری زندگی بھی قضا کرتا رہے تو رمضان المبارک کے روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ رمضان المبارک کی یہ راتیں کہاں سے لائے گا، رمضان المبارک کے یہ دن کہاں سے لائے گا، رمضان المبارک کی گھڑیاں کہاں سے لائے گا، رمضان المبارک کی برکتیں یہ کہاں سے لائے گا؟ اس لیے کہ وہ برکتیں تو اسی مہینے کے لیے مخصوص ہیں۔ اس لیے اولیاء کرام کے بارے میں پڑھا ہے کہ رمضان المبارک کے آنے سے 6 مہینے پہلے وہ دعائیں شروع کر دیتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان المبارک ایمان، صحت و تندرستی کے ساتھ نصیب کر دینا، اور جب رمضان المبارک گزر جاتا تو پھر 6 مہینے تک صرف یہ دعا کرتے رہتے کہ اللہ اس کو قبول کر لے، اللہ اسے قبول کر لے۔ اتنا ڈر اور اتنی ترغیب، اتنی محبت، اتنی چاہت رمضان المبارک کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب رجب کا چاند دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے کہ اللہ
شعبان اور رمضان بھی نصیب کر دینا، ہمیں شعبان اور رمضان تک پہنچا دینا، یا شعبان اور رمضان کو ہم تک پہنچا دینا، یہ سارے معنی کیے جا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انتظار میں ہوتے کہ کب رمضان المبارک آئے گا۔ کیوں کہ رحمت کی گھڑیاں، برکت کی گھڑیاں جو اس ماہ مبارک میں ہیں۔ اب جو آدمی نماز کی انتظار میں بیٹھتا ہے اسے بھی نماز کا ثواب ملتا ہے، جو اونگتا ہے بیٹھ کر مسجد میں نماز سے پہلے اسے بھی نماز کا ثواب ملتا ہے، اور جو نماز پڑھ کر تھوڑی دیر کمر سیدھی کرنے کو لیٹ جاتا ہے تو اسے بھی نماز کا ثواب ملتا ہے۔ ٹھنڈے پانی سے غسل کرتا ہے روزے کی حالت میں، یہ بھی اجر و ثواب میں لکھ دیا جاتا ہے۔ کسی سے میٹھا بول لیتا، ویسے بھی اجر و ثواب کا کام ہے، لیکن اللہ پاک اس میں برکتیں اتنی ڈالتا ہے کہ اس کے اندر اللہ پاک اثر ڈال دیتا، اثر ڈال دیتا۔ آپ کوشش کیا کریں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سحری افطاری میں ساتھ بٹھائیں، ایک تو عادت بنتی، بڑوں کی عادتیں اولاد اپناتی ہے، چھوٹے اپناتے ہیں۔ نمبر 2، ان کی جھولیاں بھی اس مہینے کی برکتوں سے بھر جائیں، برکت سے خالی کوئی نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا برکت والا مہینہ، اور پھر اللہ پاک اگر کسی کو اس ماہ مبارک میں عمرہ نصیب کر دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی برکتیں عجیب ارشاد فرمائیں۔ فرمایا جس کو اللہ نے عمرہ نصیب کر دیا وہ یوں سمجھے کہ وہ میرے ساتھ عمرہ کر رہا ہے، میرے ساتھ عمرہ کر رہا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کا نصیب ہو جانا یہ کیا ہے؟ یہ برکتیں ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزانہ، غالباً بعض جگہ تو تعداد بھی مل جاتی ہے کہ 10-20 لاکھ آدمی کی ہر رات میں اللہ پاک بخشش فرما دیتے ہیں، اور جتنے مہینے میں جتنی تعداد کی بخشش ہوتی ہے رمضان کی آخری رات میں اللہ پاک اس کے برابر میں اتنے آدمیوں کی بخشش کر دیتا۔ یہ برکت کیا کم ہے کہ اللہ پاک نے جہنم کو بند کر دیا ہے اور جنت کو اللہ پاک نے کھول دیا ہے، شیاطین کو قید کر دیا ہے، وسوسہ ڈالنے والا، بہکانے والا وہ جیل میں چلا جاتا ہے۔ اچھا پھر بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی اس کے باوجود بھی گناہ کرتا ہے، آدمی سوچتا ہے شیطان تو قید ہے، تو بھائی ہم تو شیطان کی راہ پہ اتنے چل جاتے ہیں کہ ہم خود شیطان کی چادر پہن لیتے ہیں۔ وہ چلا بھی گیا خوشی سے جاتا ہے، میرے کام کرنے والے ہیں، یا پھر اس کے چیلے چانٹے ہی ایسے ہو جاتے ہیں، یا ہماری طبیعتیں ہی ایسی ہو گئی ہیں کہ وہ خود بے فکرہ ہو کر چلا جاتا ہے، اس کا کام چل رہا ہوتا ہے، اس کا کام چل رہا ہوتا ہے۔ یہ برکتوں والا مہینہ، یہ جو عید ہے نا، عید رمضان المبارک کے بعد جس کو عید الفطر کہا جاتا ہے، یہ کیا رمضان المبارک کے چلے جانے پر ہم خوشی مناتے ہیں؟ نہیں دوستو، اگر ہم رمضان المبارک کے ختم ہونے پر خوشی مناتے ہیں تو ہم سے تو بڑا جاہل، ان پڑھ، لا علم کوئی نہیں کہ ہم نے رمضان المبارک کی قدر ہی کو نہیں جانا، بلکہ علماء نے لکھا ہے ہم خوشی رمضان المبارک کے پانے پر مناتے ہیں کہ ہم نے اسے پا لیا، یہ ہمارے گھروں میں آ گیا، ہم نے اس کی عزت کر لی، اب ہم نے اس کی شفاعت پانی ہے۔ تو اس انعام کی خوشی میں کسی کو میڈل مل جائے، کسی کو کوئی تمغہ مل جائے تو گھر والے بھی خوشیاں مناتے ہیں۔ تو ہماری تو اسلام نے خوشی بھی ایسی رکھی ہے، غمی بھی ایسی رکھی ہے کہ خوشی میں بھی عبادت اور شکر ہے، غمی میں بھی عبادت اور شکر ہے۔ یہ ناچ گانے کسی اور کی خوشیوں میں ہوتے ہیں،
باقی دنوں میں ہماری 5 نمازیں ہوتی ہیں، عید آ جاتی ہے تو عید والے دن 6 ہو جاتی ہے، ایک خوشی کی نماز پڑھ لو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، عظمتوں والا مہینہ، جس سے بڑا عظمت والا مہینہ کوئی نہیں، تمہارے سروں پہ سایہ کرنے والا ہے، وشہر مبارک، برکتوں والا مہینہ، جس سے بڑا برکتوں والا مہینہ کوئی نہیں، ہر لحظہ جس کا برکت ہی برکت ہے۔ یہ با جو ہوتی ہے نا، برکت کی جو با ہے، با یہ بندے کو اللہ کے ساتھ ملاتی ہے، یہ جوڑ والی چیز ہے۔ لکڑی کو جوڑنا ہو تو کیلوں کی ضرورت ہے، کپڑے کو جوڑنا ہو تو دھاگے کی ضرورت ہے، لوہے کو جوڑنا ہو تو ویلڈنگ کی ضرورت ہے، اینٹوں کو جوڑنا ہو تو سیمنٹ کی ضرورت ہے۔ ہر چیز کے لیے جوڑنے والی اللہ پاک نے چیز بنائی ہے۔ بندہ جب اللہ سے جڑتا ہے تو اللہ زندگی میں بھی برکت دیتا ہے، اللہ علم میں بھی برکت دیتا ہے، اللہ عزت میں بھی برکت دیتا ہے، اللہ مال میں بھی برکت دیتا ہے، اللہ اولاد میں بھی برکت دیتا ہے۔ علم کی برکت کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ علم زیادہ ہو جاتا ہے، بلکہ علم کی برکت کا معنی ہوتا ہے کہ وہ علم بندے کو عبادت پہ مجبور کر دیتا ہے۔ وہ علم بندے کو عبادت پہ مجبور کر دیتا ہے۔ وہ علم نہیں جو بندے کو غرور میں مبتلا کر دے، علم وہ ہوتا ہے جو بندے کو عاجزی میں مبتلا کر دے۔ اللہ علم میں بھی برکت دے دیتا، اللہ صحت میں بھی برکت دے دیتا۔ روزہ یہ صحت کی برکت ہے۔ آپ کبھی ڈاکٹروں سے پوچھئے تو ڈاکٹر کہیں گے وجود انسانی کے لیے روزے سے بہترین علاج کوئی نہیں، بہترین علاج کوئی نہیں۔ حتیٰ کہ انگریز ڈاکٹر بھی مسلمانوں کو دیکھا دیکھی وہ بھی روزے رکھنے شروع کر دیتے۔ اللہ پاک روزے کے اندر صحت کا ایک بہت بڑا راز رکھا ہے، جو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کے بارے میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ روزہ یہ تو دل کے لیے ایک طلا ہے، کشتا ہے دل کے، اور جس میں انسانی کے جوڑوں کے لیے ایک بلا ہے۔ نگاہوں اور نظروں کے لیے اللہ پاک کی ایک عطا ہے کہ اس سے نظریں بڑھتی ہیں، نور بڑھتا ہے، اس لیے کہ روزہ خود ایک نور ہے۔ نور سے جڑتا ہے تو اللہ پاک اس کا ارد گرد سارے کا سارا نور سے بھر دیتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے، اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی اس پر کل بات کریں گے۔ اللہ آپ کو مجھے ہر جگہ جہاں آپ ہیں اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ اس مہینے کی رحمتوں سے مالا مال کرے۔ ہمارے وہ بہن بھائی جو ابھی تک اس مہینے کی رحمتوں سے محروم ہیں اللہ ان کو بھی محروم نہ فرمائے، اللہ ان کو بھی اس مہینے کی رحمتوں کا حصہ نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔